اے بھائی جناب دے سامنے سارے واجب الاحترام مولانا نیاز حسین جندوا صاحب پڑھ دیتے ہیں انہوں نے بعد ماتمداری اور نواخانی ویسی ماتمداری واسطے الجلفکار ماتمی سنگت لیا اور تشریف گنان دے پرسا پیش کرے سن سلوات باواز بلند التماس سے دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام آمین باواز بلند فرماؤ یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا بالفضل اللباس ادرکنا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مولانا یا صاحب العصر والزمان ادرکنا وعجلنا اللہم ظہورہ مالک عظیم عبادت اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما چہر دا معصومین دا واسطے یہ ذکر ساڑیاں نسلیں چ قائم و قائم فرما آزاداراں دی آزاداری دی مقامات مقدسہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما جتنے سادات و مومنین و مومنات دنیا تو انتقال کر گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما میرا اللہ اس کرونا وائرس کو نستو نابود فرما جتنے بیماریں اس وائرس دی وجہ تو شفا عنایت فرما جتنے ٹرگن کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما آزاداراں کو مومنات کو اس وائرس تو محفوظ فرما ساری پہلی اور آخری دعا سارے وارث تجل ظہور فرما اساں گناہگاراں کو قابل بنا سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکوں بانی مجلس محمد اشرف ملنگ صاحب دے نیک شرعی حاجات پورے فرما مالک انہاں دے رزق حلال وچ برکت عنایت فرما مالک انہاں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے ذکر دی قبولیت واسطے مل کے صلوات ماشاءاللہ کافی تشریف فرماؤ صلوات سارے مل کے بوازِ بلند چ پڑھو اگر محسوس نہ کرو جڑے کھنڈ کے تھوڑے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے نال تھی ہو تاکہ ذکر امام حسین دی زینت بنوے سو حسین نال رلو صلوات پڑھو تے نال تھی ہو سارے اللہ خالق کائنات ذکر دا صدقہ خالق مخدوم حسین صاحب کو حیاتی علی اولاد عطا فرماوے اور میرے نظر بھائی کو بھی حیاتی علی مالک اولاد عطا فرماوے سرکار وارث زمانہ دے ظہور واسطے سارے مل کے بواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکر صلوات الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد اللہ مشتق اسم من اسم اللہ محمود محمد ذات صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین أول المكارم والجود على محمد الصلوات خصوصا الأب فضل العباس ولعنة الله عليهم أجمعين بشمال
اما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خزان علم اللہ نحن معدن الرسالہ زندہ سلامت رہو اور ڈاکٹر محفوظ رہو. میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ذکر چاہ کے بندے گھر دا خیال رکھوا من، کیونکہ عام محفل نہیں، سرکار خود موجود ہیں. وقت امام دی نظر ہے اور وقت امام یہ ذکر موجود ہیں. جب وارث بیٹھے ہوں نوکران دا خیال وارث دے ذکر والے پاس ہی ہونا چاہیے. اگر جناب دی اجازت ہوئے میرے بھائی بہو آسن انداز نال مجاہد عباس بھٹا صاحب قصیدہ پڑھ دے پین سرکار زین العابدین دا اور کعبے دا. تو یہ جڑا خطبہ مولا دیتا ہے، اگر تمہاری اجازت ہوئے تو تک وہ خطبہ جا سنا ہوا یہ تھوڑا جہا حصہ. لیکن جناب بیدار ہو کہ سن سو، کیونکہ ذکر ایسے میری کوئی طاقت نہیں، ذکر جتنی طاقت ہے، انہوں نے ذکر جتنی طاقت ہے کہ پتھر ہی بول پاؤں دیں. تمہاری توجہ ہوئے تھا میں خطبہ شروع کر رہا ہوں. یہ 14 ستارے تو گن کے ناسخ التواریخ تک مدینہ المعاجز نے، معاجز علم نے بھی لکھیا ہے، القطر علیہ نے لکھیا ہے. تقریباً شیعہ دی ہر معتبر کتاب ہے سرکار دا ایک خطبہ موجود ہے جیڑا کہ سرکار اپنے دشمن کو دسے بھی سارے اختیارات کیا ہیں. حج کا پڑھ کے لوگ کعبے دا الوداعی طواف پہ کریں یعنی ودا کرنے واسطے آخری طواف پہ کریں لوگ. انہا طواف کرنے والے چھے ملک شام دا عارضی بادشاہ حشام ابن عبد الملک بن مروان موجود ہے. سارے کو پیش شمار یہ حرامی بھی طواف کریں دا پہ زہر بادشاہ ہی اندے گماستے ظلفکار بھائی اندے نال ہن جڑے اندی کشامت طورتے اگلے بندے کدے مونڈے تے ہاتھ رکھ دیاں تو کہا دن میاں راہ چھوڑ شام دا بادشاہ اللہ دے گھر دا طواف پیا کریں دے. اور کچھ لوگاں تا ڈر تو راہ چھوڑا جو شکلہ ڈرا کنی آنے دشمن اہل بیت دی. ہاں تو سب کو نہیں ڈٹھے دشمن اہل بیت انہوں نے شکل ہی ڈرا کلی ہوں دی. کچھ لوگاں ڈر تو راہ چھوڑا جو شکل ڈرا کلی آنے کہیں کو لالا چھائی بادشاہ نال. لیکن ہر مجمع چند کھرے بندے ضرور ہوں دے جیڑے کہیں دی گال برداشت نہیں کریں دی. اگلے بندے دے مونے تے ہاتھ رکھے اس آل محمد دا حبدارا تو سب بیٹھے جو گھر ہو حیدری. اگلے بندے دے مونے تے ہاتھ رکھے وہ بندہ آل محمد دا حبدارا. انہاں کہ میرا راہ چھوڑ ملک شام دا عارضی بادشاہ اللہ دے گھر دا طواف پیا کریں دا. بڑی بے غوری نہ لکھوں کہ ہو سی کے ملک دا بادشاہ ہو سی کے ریاست دا بادشاہ جن دے گھر دا طواف کریں دے پہو یعنی اللہ دے گھر دا. یہ 14,000 عالم دا بادشاہ اتنا بادشاہ کو زیادہ گداواں کو ترجیح مل دیئے. اتنا فقیر زیادہ منے ویندن بادشاہ تو زیادہ. بس اوکے تے بھاوے سوکے اندہ طواف مکہ. طواف بکر تو بعد املون اپنے خیمے چاہ بیٹھا. املون دا میں ڈٹھے کعبے تو لمحے والے پاسے ہزارہ لوگ دوڑ دے پہنے. بھئی اس ٹائم ہزارہ لوگ ہن کیونکہ رسول خدا جڑا حج کیتا ہی انہیں 1.25 لاکھ حاجی ہیں. یہ سرکار زین العابدین دے دورے چھائی حشام ہزارہ لوگ کعبے تو لمحے والے پاسے دوڑ دے پہنے. بھئی کہ اللہ جانے ایک ان پہنے انہیں تا حج کیتے نے اتھے ہی ہونے حج دا خطبت ہے. یہ اللہ جانے کیڑے پاسے میں دے پہنے. آدھا میں 2 سپاہیاں کو بھیجے منو پتہ کرو میں یہ کیڑے میں دے پہنے. وہ سپاہی ہیں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ہزاروں دا مجمع لگوئے. پر سادہ 5واں امام ضعیفی دی حالت کرسی تے تشریف فرمائے. پر سادہ 6واں امام جوانی دی حالت سجے پاسے نال کھڑے مولا دے. اور انہاں سپاہیاں آکے ہن توجہ لفظ دے سپاہیاں آکے بندے تو پوچھا ہے بے جنہ دے ارد گرد تسا جمع پہ تھیں دے ہو یہ لکھاں دی تعداد آ گئی ہے. ہن کون یہ ہستیاں ہن کون جنہوں آل محمد حبدار جواب دیتے توڑی تو جو ہی تو لطفہ سے وہاں کہ کمینہ تو ہی نہ کو نہیں جاندہ تو
انہاں کو نہیں جاندا جڑا انہاں کو نہیں جاندا وہ اپنی ولادت دی چیکنگ کراوے ماں حلال دا جائز جڑا انہاں ہستیاں کو نہیں جاندا وہ اپنی ولادت چیکنگ کراوے ماں کو حلال دا جائز کیسا تو نہیں جان دے کیسا تو ہے حشام دے درجات بلندہ میں علامہ ناصر دے انہیں فرماتے ہیں مولا علی دے منن دی ایک ہی شرط ہے مولا کے ماننے کی کہ ماں نیک ہو باپ ایک ہو ہاں ماں نیک ہو باپ ایک ہوئے انہوں دا جملہ انہوں کو ثواب یقیناً پہنچ سی اور دادر انہوں نے کہا بھئی ایسا یار نہیں جان دے تعارف کرا کہ جڑی ہستی کرسی تے تشریف فرمائے اللہ دی طرفوں اپنی اس تمام شیعہ قوم دا اللہ دی طرفوں اپنی اس تمام شیعہ قوم دا پنجواں امام جناب باقر العلوم علیہ السلام ہے اور جڑا کرسی تے بیٹھے اس پنجواں امام ہے جڑا سجے پاسے نال کھڑ کے سوالان دا جواب دینا کھڑا ہے تو اڑا ساڑھا چھواں امام ہے انہاں والا واپسی کیونکہ بادشاہ کو دسنائی بس میں اتھا ہی نہیں مقامنا ہے خطبہ کوئی لمبا نہیں پڑھنا انہاں بادشاہ کو دسا بادشاہ سلامت جمع غفیر تاحد نگاہ مجمع لکھان دے مجمع چو سیکڑے بندے اٹھی کے با یک وقت سوال کر رہے ہیں انہاں ہستیاں تے بادشاہ میں کو اللہ دی توحید دی قسم ہے انہاں دے سوال اچھ دیر تھی دی انہاں ہستیاں دے جواب اچھ دیر نہیں تھی دی انہاں دے جواب اچھ دیر نہیں تھی دی وہاں کا پچھا آوی جو کون ہے وہاں کا شکر کرنا پچھا آدھا چنگا وہاں کا کیوں وہاں کا پچھا ہی دا پیو دا پتہ ہی دا سوا آیا ہوں پچھا حصے تو پیو دا پتہ ہی دا سوا آیا تو اندے نالی دے اپنے علماء ہن اور تو سانی بھی جان دے کیڑے ہن وہ بستنے آلے ہیں وہ اپنے علماء ہن انہاں کے بادشاہ سلامت قسمت نال خانوادہ تطہیر دیاں ہستیاں دو تشریف فرمائن اللہ دے علم دے خزانے ہیں جے تو آنکھیں اساں بھی انہاں دے علم تو فائدہ چاہوں اساں بھی انہاں دے خطابت سنوں یہ دشمن آئی سوچا ہے میں منجنے شام اگر انہاں کو اجازت دینا تو ہو سکتا ہے انہاں دی خطابت لمبی تھی ونجے اے بلن نہ میں کو دیر تھی ویسی کیوں نہ ہوئے میں ہاں بادشاہ اے حریت میں انہاں دے نال لگاوے نا جتنی دیر میں سنسا جو لے مرضی آکسی میں اٹھا سا اے ریت انہاں کو مجبوراً میرے نال اٹھنا پوسی یہ سوچ کے کمی نہیں نال ٹر پہ صاحب کتاب لکھا ہے مولا دی کرسی تو 110 قدمہ دے فاصلے تے اس دشمن کو باہن دی جگہ ملی ہے دشمن یہاں بیٹھے تو تورا سارا چھیاں معصوم جھک گئے بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے بابا جان اجازت ہے اور میں خطبہ دے ہوں ہون خطبہ شروع ہے جڑا سرکار دیتے ہیں بابا جان اجازت ہے میں خطبہ دے ہوں سرکار فرمایا بیٹا اجازت ہے مولا فرمایا ایوہ الناس لکھان دا مجمع امام نبی کدیں اچھی آواز نہ نہیں بلیں دے یہ حقلہ مارنا ساڑی ذاکری دے لفظ ہیں امام نبی آہستہ جی آواز نال کلام کریں دیں تے ہر بندہ کیوں سن دے سپیکر بند ہوئے چند بندے آواز میری سن سن تے باقی جڑے ہو سن وہ کنہ تے ہاتھ رکھ کے سن سن ہر بندہ آواز سن دے امام نبی دی ہمیں لکھان دا مجموع ہے کیوں کہ آواز کو پچھیں دیئے کنہ تک ہوا تاری آواز میرے تک میری آواز تارے تک ہوا پچھیں دی بلین دے ہو بیٹھے ہوندن جڑے ہوا تے قادر ہیں جڑے ہوا تے قادر ہیں مولا قدم بوسی کر کے فرمایا ایوہ الناس جڑے سکو جان دے ہو تے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ہو سادے کیا لے محمد تعارف کراؤنا چاہتا ہے اللہ سکو بڑھایا کیا ہے اللہ سکو بڑھایا کیا ہے مولا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا تو بعد مولا فرمایا نحنو خزان و علم اللہ او عبد خدا او بندے ہو سکو سجانو اسا اللہ دے علم دے خزانے ہیں اسا اللہ دے مدر ہیں مولا فرمایا نحنو مادن الرسالہ اسا او کانا ہے جنہیں جو رسول بن کے نکل دیں نمک دی کہانی چو نمک نکل دے رسالت دی کہانی چو رسول بن کے نکل دیں اسا او کھانا ہے کہ تو رسول بن کے نکل دیں مولا فرمایا اسا چاہوں زمین آسمان کر دوں آسمان زمین کر دوں مشرق مغرب کر دوں مغرب مشرق کر دوں شمال جنوب کر دوں جنوب شمال کر دوں ڈیہ رات کر دوں رات ڈیہ کر دوں آسمان زمین چکروں زمین آسمان چکروں چند کو سورج سورج کو چند بڑھا چھوڑوں اسا چاہوں تا ستارے نام اسا چاہوں سمندر کو خشکی کو سمندر بڑھا چھوڑوں مولا فرمایا اسا چاہوں انسان تو حیوان بنا چھوڑو انسان تو حیوان بنا چھوڑو حیوان تو انسان بنا چھوڑو ہم مولا فرمایا سنو
اگر ساری محفل وچ بیٹھا ہویا کوئی بندہ ساری شان وچ گستاخی چ کرے نا تے اساں آکھو کتا تو ساری محفل وچ کیا بیٹھا کرنا جے کتا بن کے نہ اٹھیے تے خالق امام ہی نہیں بنائے جے کتا بن کے نہ اٹھیے ہن جڑے ہن نہ حقدار انہاں تے ایویں نعرہ لایا جویں کتا لائے سرکار دی خطابت تے جڑا دشمن ہے کتاب لیٹ پاونے ہیں اور کہ اتنے تے اپنے فضائل مولا فرمایا ساس لازم کائنات ہیں کائنات اساں چلا رہے ہیں ہن ای دشمن سوچا میں جا چھوڑ دے گل چنگی نہ لگے تے بندے جا چھوڑ دیندے نا یہ کہ میں یہ جا چھوڑ دے میں اٹھساں میری ریت اٹھسی میرے نوکر چاکر وزیر مشیر اے علماء یکے اٹھی پوسن تے امام دی خطابت انتشار پیدا تھی تجربہ کر کے میرے ہی مجمع چو ایک بندہ اٹھی پوے نا باقی جیڑے ہیں میں کو نہ سن سن کو دیکھ سن بھی یہ کدے میرا پہ یہ سوچا میں اٹھ سا میرے وزیر اٹھ سن مشیر اٹھ سن میری ریت اٹھ سی ان دے اٹھانا لوگ میں کو دیکھ سن بھی بادشاہ اٹھا ویندے امام دو کو سنسی کوئی نہ توجہ امام دی سنسی کوئی نہ خطابت انتشار پیدا تھی ویسی لوگاں دے ذہن منتشر تھائی سن اس کمینے اس ذہن سوچیا کائنات دے دلان دے راز جانا والے امام نے لکھاں دے مجمع تو نگاہ چاہ کے دشمن دے رٹھے مولا فرمایا کہ نہ لوگوں کو سارے فضائل چنگے نہیں پہ لگ دے کہ نہ لوگوں کو سارے فضائل چنگے نہیں پہ لگ دے اور دلی طور تے ارادہ رکھ دینا اساں اٹھو سارے وزیر اٹھن سارے مشیر اٹھن سارے نوکر اٹھن سارے علماء اٹھن مولا فرمایا اساں آکھا نہیں کائنات دا نظام اساں پہ چلے میں ہے مولا فرمایا انہاں اٹھنا تا زمین تو ہے نا کہ وہ چاندن کے امام دی خطابت منتشر لوگوں دے ذہن منتشر کرنا چاہتے ہیں سادی خطابت تو مولا فرمایا اٹھنا زمین تو ہے میں صادق آل محمد پیاد ہاں جتنے تک میں اور میرا بابا جان اجازت نہ لین قیامت دنی اوپر کھڑے نہ کو زمین اپنے مقام تو نہ اٹھی مانے ہوئے زندہ سلامت رہو خطبہ سرکار دا کافی لمبا ہے مت وقت ہویا ضرور گزارش کرے سوں رات دا کافی وقت ہو گیا جتنی دیر پردہ رواس فضائلن جڑیاں پردے چاہیے وہ مکان جھلانائیں ہر مکان دا مقصد دعا ہوندے دعا منگی کرو شلا وارے صاحبے نکڑی بھرا کو پلو بدے جا شام جو تھکیاں ہوئیاں سینی واللہ من اپنی مجلس دی ابتدا زیارت نیا بارہویں شہنشاہ ایک سلام تو کرے نا مولا فرمائے نا اپنی ڈاڈیاں نال خطاب کر کے یا جدہ او ڈاڈی لو اب کے جنہ علیک بدلے دموے دمن کہنا توڑے پردے کو پانی روسی میں رت بیٹھا رہا کدہیں سوچئے یہی 967 ہجری غیبت کبرا ہے 1200 سال تقریباً گزر گئے ہیں پردے غیبت رت بیٹھا رہا ہوں کئی ملے علماء لکھے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے آسمان مرے کے فرمائن کنا ایزن خروج نہ ملسی میں پوچھ کے انسان کی میں بازار ہیں میری ہداریاں کو لٹا ہوئے مرحبا مولا ویڈ قبول کری ہر ڈکتو محفوظ رسمیں رات دا وقت ہے اللہ دارو جتنے آئے مکانے مانو ہونے جو ویسے نا دروازے تے تیرا سید و ساجدین استقبال کرے سن اکسن بلا ہوئی انہوں کو رومن آئے جنہوں کو سکیاں بہنی نہیں رو سکیاں مرحبا مرحبا اتھوں والائی جتھوں جیندہ نصب لنا 53 112 ہم آزادہ روی دو سینیاں اُدو جناب عباس دا پترے نام لکھنے عبید اللہ ابن عباس اس شہزادے دی عمر 9 سال لکھی نہیں جنہ وطن ٹوڑے تو مولا عباس نے اس شہزادے پاک کو اپنی پاک اماں دی خدمت واسطے مدینے ٹکایا ہا جناب فضل نال ٹوڑے یہ بڑا شہزادہ ہا انہاں معمول ہویا نماز شب دے ویلے ڈاڈی جان کو تجدید وضو کراوے نا مت سارا نہیں اکبر دی بہن دی خدمت گزارے ہا اور دھیاں آلے ہو سیان دی کیلی حالت ہویا کہیں ملے کہیں دروازے تے رویا کہیں ملے کہیں دروازے تے عباس دا پتر اینا برداشت نہیں ہو سکیا آدھی سارا نہیں
بیمار روندی ہے جے تساں اجازت دیو میں آج ونی کیا دا کوئی آندا ویندا میں تیری اطلاع گھن کے آساں میں ویندا پیا مدینے دے باہروں ایک وعدہ کرو جتنے تک میں نہ آساں تساں روسو نہیں ڈاڈی سوچے میری اوکھے تے بھاویں سوکھے دھپاں تے گزر ویسی توڑے میرے ولدیاں تے اکبر دی بہن نہ روسی پوترے دا سر چمکیا دی تیری وفا تے صدقے ونجا ہم مرحبا کیڑا کیڑی اکھے یعنی ہن ہنج نال سی یا کیڑا مومن ہے جندی ہے نہ نکل سی ہاں آزادارو 6 مہینے سن 60 ہجری دے پورا سال سن 61 ہجری دا اس وقت جدہ سادات ٹورین تا 9 سال دی 7 سال دی عمر ہے شہزادے دی پورا سال سن 61 ہجری دا 2 مہینے تے 8 دن سن 62 ہجری دے عباس دے پتر دھپا دے گزارے کہیں کہیں ملے قدم زمین تے چاہ کے کربلا دو دیکھ کیا کیا توڑے کوئی تو ولوا سارے تے مدینے علیہ السلام نہیں کریں دے کوئی ولوا میں کو بیمار دے ویڑا مار مگائے مرحبا معاملہ تے نگاہ پئی بس سین سڈیا بشیر کو قدکانا ابو کا شاعرہ بشیر تیرا بابا شاعر رہی تو بھی شہری جاندے پر میں ہاتھ سین جاندہ میں مدینے چلان کر رہا مدینے دے سردار اجڑ کے وطنہ تے ولین کوئی پوچھے نا شہزادہ قاسم دی لاش تے گھوڑے بشیر دس چھوڑیں کوئی پوچھے آنا محمد مارے گئے اصغر کو 3 تھلا تیر لگا 10 چھوڑیں کوئی پوچھے عباس دے بازو کلم ہوئے 10 چھوڑیں کوئی پوچھے حسین 13 ضربہ نال کس گئے 10 چھوڑیں بشیر کوئی پوچھے عالیہ قید ہو گئی ہے 10 چھوڑیں میں شام دی قیدن ہو لگئی ہاں لیکن بشیر تیری منت کرینیاں میرے آون تو پہلے اکبر دی موت نہیں نسنی مرحبا ایک مدت ہوئی اکبر دے پیران دے نشانہ تے مور رکھ کے ست یہ بس میں وین دے قریب آیا ازادارو سیاہ علم چاہے بشیر اس کہناتے 2 بشیر ٹورن ایک جناب یوسف ٹورا یعقوب والے پاسے کرتا دے کے ون کے یعقوب کو مبارک دیتی ہے پتر جین دائی مصر دی شہ پیا کریں دے اون دیتی ہے مبارک اللہ واسطے رسو یہ کیڑی اطلاع رہی روندہ آندھے ہیں واہ میرا اللہ میں یہ زبان نال کینی آکسا جو آقا حسین مارے آگئی ہے قاسم دی لاش تے گھوڑے بج گئے سینی بازاریں جگئی ہیں فوازادار ہو جائے شہزادے دی نگاہ پئیے دوڑ کے جلدی نال بشیر دے قریب ہیں منظر تو سا ذہن جو بڑا ہونا ہے سجا ہاتھ عباس دے پتر متھے تے رکھے چاچا میرا سلام بشیرہ دے علیکہ السلام دے چاچا پوچھ سکتا کسا کتوں پیان دے ہو بشیرہ دے کربلا جڑا اگلا سوال جناب عباس دے پتر کیتا ہے بشیر دا متھا کوچ تے آل گیا ہے او غازی دے مریدو شہزادے دی آلان دے چاچا پوچھ سکتا جڑا علم تو چاہیانے علم کہن دے بشیرہ دے بچہ تو کیوں پوچھ دائے آدھے چاچا ٹھاوی رجا بھائی سن 60 ہجری آئی ای مدینے چو ایک کافلہ ٹورا میرے سردار حسین دا کافلہ چاچا جڑا علم تو چاہیانے علم تا میرے بابے دے ہاتھ جا آدھے چاچا پوچھ سکتا علم آئے علم والا کیوں نہیں آئے مرحبا علم آئے علم والا کیوں نہیں آیا بشیر جلدی نال گھوڑے تو لگتا ہے اندھے میں پوچھ سکتا تو کہندہ پتر ہیں آواز اندھے میں عباس دا بڑا پتر ہوں غازی دے مرید ہو جنا غازی دے پتر دا نام آئے بشیری میں سار تے آت رکھا ہے جی میں یتیمان دے سار تے رکھی دینا ہاں نالا کیا دے ہمیں خیر دی ہوئی بابا مارے آگی ہے ہاں یتیم آگی ہے سردار مار گئے نہیں ہے چاچا تو کن پیاوے نے ارے میں مدینے چلان کرن پیاوے نا تیرے سجن وطنا تے والے نا پپیاں کو ملنا ہی سامنے خیمے تیریاں پپیاں لگے ہوئے نا ارے چاچا پہلے میں پپیاں کو نہ ملدا پہلے میں اکبر دی بھیڑ گوت لاڑے نا جو تیرا اکبر وطنا دے والا ہے مرحبا مولا عبادت قبول کری ہر دکھ تو محفوظ رہے ادھا جے تو مدینے جلدا ہے
تو عباس دا پتر ہے میں تیرا نوکر ہاں تو گھوڑے تے چڑھ میں باغ پکڑے نا میں پیدل ٹردا ہن وفا دیکھنی عباس دے پتر دی آدھا چاچا تو سوار ہو پیدل میں ٹرسا بشیرہ دے پیدل کیوں ٹر دے آدھا چاچا جڑے دے سارے سردار ٹرے نسا گھوڑے سواریاں چھوڑ دیتی جڑے دا میرا کٹرے اسا فاخرہ لباس پاونا چھوڑ دیتے نا ادو بشیر ٹرے ادو شہزادہ ٹرے لوگ جمعہ پڑھ کے واپس پیانے ہیں بشیر درد بھرا اعلان کیتے ہیں آدھا یا اہل یسرب والا مقام لکم قتل الحسین آدھا مدینے والے جنہاں نے سردار مارے منجے نو فاخرہ لباس نہیں بندے آدھا کالے کپڑے پاؤں حسین مارا گئے ادو شہزادہ گھارے چاہ ڈاڑی جی عبید اللہ جلدی ودا ٹر دیں بابا والا یہی ہاں ڈاڑی سارے سجن والا ہے نا جلدی دسا بیمار کتے فرمایا نانے دی ذری تے گئی ہے آجا دی بیٹھی ہے اتنے تائیں گھرنا ملسان اتنے تائیں نانا میں کو اکبر دی اطلاع نہ رسی ہے او تھیاں لیو کیا مرد منظر ہے جنا عبید اللہ کے رٹھے ہے ایمیں ستی پئی ہے جویں یتیم مٹیاں تے سمندینا قبر چم گیا دی نانا آج ترسا میرا اکبر ولی یگوینا عبید اللہ سجے مونے تیاد رگیا مین کر گیا دے اکھی گولیا سجن وطنا دے والا ہے نہیں میرا ویر تے کو کہنا سے بس آخری لالا کا آوازہ نے مدینے کوئی اعلان ودا کرے میں اجا گالی پیاؤں دیا ہے نا یا مولا دی مریم مزاج دھینے آکے نانے دی مدار دے کنڈے چھت پائے ہے علی دی دی سجاہت رکھے انتے دیا ہے آدھے نانا کے جن دھی دا سلام ہوئی ہے نانا پترا موئی دھی دا سلام ہوئی ہے نانا براما موئی دھی دا سلام ہوئی نانا بازار چونجان علی دھی دا سلام ہوئی ہے آزادارو سات سلام بلین علی دی دھیا نبی دا روزہ حلن لگ گیا اکبر دی بین سار چاہ گیا دی مائی کیوں جوین پئی کرنی ہے میرے نانے دی ذری پئی حل دیئے مائی کوئی پتھر بل دی مالے کھاوے برا مارے گئے نہیں تو جیندی ودیئے پوتر مارے گئے نہیں جیندی ودیئے قید ہو گئی دوالی جیندی ودیئے علی دی دی خاک بیٹھیے آدھی اکبر دی بھین میں تا جیندی ودیاں میرے بھرا مارے گئے نا میرے پتر مارے گئے نا اللہ دینا تیرا ساتھ تیرا جو چالی گھر دا دروازہ بندے او تو جی میں لگ دبا گا او تو کیوں جیندی ودیاں آدھی میں تا اکبر دیا سے جیندی ودیاں آدھی آمر غیر دیو اکبر تا کوئی نہیں آیا پپیتے بھتری جی گل لگی ہے نا پہچان نہیں ہو سکتی ہے انہیں چو پھپی کیڑی ہے انہیں چو بھتری جی کیڑی ہے دوان دے والی سفید ہے انتے کماری جھکی ہوئی آیا آدھی اممہ سارے والا یہ میرا سجاد نہیں آیا آوانا نے جڑا رات بیٹھا رہوں گا یہ تیرا بھرا آیا آدھا رو بھرا دے کولا کھڑی ہے آدھی سجاد پونے 2 سال ہو گئے وطن تو گیا ہوئی داڑھی سفید ہو گئی ہے کمر جھک گئی ہے امام نے بھین دے گلج بھائی پائی ہے نا بین کر کے فرمائنے نا میری اکبر کمار ہاتھ روڑ گیا میڈا تھی گیا چما نہ تب آئے بدماش دی پیشی ہے وہ پپیاں دیو گئی ہے جگار سجا بیدا کھائے وین کر نہیں تا میرے رکھے امام پر بینن بین تکیو کیا ڈسان ڈٹھی ماتر دیا بازاراں چاہ گئی ڈاڑی رنگا آدھی سجاد سارے واللہ تو میری ماں نہیں آئی آوازاں جڑی دھوپتے بیٹھی رہنی آئی تیری ماں آئی ایک دفعہ امام دو رٹھیس وات ماں دو رٹھیس وات مولا دو رٹھیس وات ماں دو رٹھیس امام فرمینن بھین کوئی شاہ پوچھنا چاندی ہے آدھی اللہ دینا تیرے سا تو سا جو آدھی ہوئے میری بائی تو سجاد میں کو ڈسا کیوں جھولی خالی ہے او میری امری دیا میں ڈاکے نگی آیا سا
یار ویرے لک دبا کا آدھے کیوں جھولی خالی ہے میری امڑی دیے میڈا کھین گیا یسا یار ویرے جیڑی پیو دے سینے